السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج آپ کا بھائی آپ کو ایک ایسے گمنام مقبرے میں لے کر آیا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں، نہ آپ کو پتا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کسی کتاب نہ کسی ڈاکومنٹری میں یہ چیز دیکھی ہوگی، کیونکہ یہ گمنام مقبرہ ہے اور ویران مقبرہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس مقبرہ کی ہسٹری کو کھنگالتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے مقبرہ آصف خان۔ آصف خان کا اصل نام مرزا ابو الحسن تھا۔ آصف خان کے ساتھ جن دو خواتین کا نام جڑتا ہے ان سے آپ کافی حد تک شناسائی رکھتے ہوں گے۔ ایک خاتون کا نام نور جہان تھا اور دوسری خاتون کا نام ممتاز محل۔ ممتاز محل کا اصل نام بانو بیگم تھا۔ یہ خاتون وہی ممتاز محل ہے جو آگرہ میں تاج محل میں مدفن ہے، اور آصف خان تاج محل میں مدفن خاتون کا والد ہے اور مشہور ملکہ اور جہانگیر بادشاہ کی محبوب بیوی نور جہان کا بھائی ہے۔ تو بادشاہ شاہ جہان کو اس کی موت کا کافی گہرا صدمہ ہوا۔ شاہ جہان نے اپنے والد جہانگیر کے پہلو میں آصف جاہ کا مقبرہ بنانے کا حکم دیا اور ایسا بلند و بالا مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جو دنیا میں اس کے بلند و بالا نام کی طرح بلند ہو۔ آصف جاہ کی بیٹی یعنی کہ ممتاز محل شاہ جہان کی دوسری بیوی تھی۔ شاہ جہان اپنی بیگم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاہ جہان نے ہی اس کو ممتاز محل کا خطاب دیا تھا۔ شاہ جہان تا عمر آصف جاہ کا احسان مند رہا، کیونکہ آصف جاہ اگر شاہ جہان کو محلات کی سازشوں سے اگر نہ بچائے رکھتا تو شاید شاہ جہان کبھی بادشاہ نہ بن پاتا اور بے موت مارا جاتا۔ شاہ جہان اپنے بزرگوں کی طرح آصف جاہ کی تعظیم کرتا تھا۔ عہد شاہ جہانی میں آصف جاہ امیر الامراء تھا۔ وہ کوئی زیادہ علم پرور شخص تو نہ تھا، مگر وہ اپنے والد کی طرح ذہین، شاطر اور کافی سمجھدار آدمی تھا اور طرز و تعمیرات کا کافی ذوق رکھتا تھا۔ اس نے شاہی قلعہ کے اکبری گیٹ کے سامنے ایک عالی شان حویلی تعمیر کروائی۔ اس حویلی کی تعمیرات پر 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور یہ حویلی 10 سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی۔ لیکن اس حویلی کو آج کل فاطمہ جناح گرلز کالج بنا دیا گیا ہے۔ شاہ جہان کے دل میں آصف جاہ کے لیے ساری زندگی شکر گزاری اور ممنونیت کا جذبہ سرشار رہا، اور آصف جاہ کی محبت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ شاہ جہان اس کی قبر پر بہترین مقبرہ قائم کرواتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مقبرہ کے ارد گرد وسیع و عریض باغ بنایا گیا۔ گویا یہ باغ آج اپنی اصلی حالت میں تو نہیں، لیکن تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ یہ باغ کھجوروں کا باغ ہوتا تھا اور اس میں آموں کے درخت بھی ہوا کرتے تھے۔ اس باغ کے چاروں اطراف وسیع و عریض دیواریں بنائی گئی اور چاروں اطراف مغلیہ طرز کے بڑے بڑے دروازے بھی بنائے گئے۔ ان دروازوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان دروازوں پر خوبصورت قسم کی فریسکو پینٹنگ بنائی گئی۔ یہ پینٹنگ بغیر کسی رنگ و روغن کے بنائی گئی ہے۔ اس پینٹنگ میں استعمال ہونے والا رنگ پتھروں کو پیس کر رنگ بنایا گیا ہے، تبھی تو یہ 400-500 سال پرانی پینٹنگ آج تک سٹیبل ہے۔ اپنی اصلی حالت میں تو نہیں، لیکن آج بھی اپنے خوبصورت ہونے کا پتہ بتاتے ہیں۔ اس مقبرہ کے 8 دروازے ہیں اور 8 دہلیزیں ہیں اور بیرونی مرگولے سنگ مرمر سے بنے ہوئے تھے جن پر خوبصورت کانسی کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے بیرونی گیٹ پر یہ جاذب نظر فریسکو پینٹنگ اور قیمتی پتھر نصب تھے۔ اس مقبرہ میں سونے چاندی کی قندیلیں اور بیش قیمت جہار فانوس تھے، اور یہاں پر قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے باورچی خانہ اور چوکیدار یہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اس قبر پر بھی جہانگیر بادشاہ کی قبر کی طرح سنگ مرمر نصب ہے، اور سنگ مرمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قیمتی جواہرات اور پتھر لگائے گئے تھے۔ لیکن ستم ظریفی یہ کہ مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہان اور مقبرہ آصف جاہ کو خالصہ راج کے دوران خاصا نقصان پہنچایا گیا، اور دیگر ہسٹوریکل بلڈنگز کی طرح یہ بلڈنگ بھی عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ سکھوں کی حکومت نے پتھروں کے حصول کے لیے ان قیمتی جواہرات سے بھری ہوئی عمارتوں کو بالکل ویران کر دیا۔ مقبروں سے سونا چاندی لوٹا گیا اور سارا قیمتی پتھر اتار لیا گیا۔ اگر اس پتھر پر اللہ کا نام نہ لکھا گیا ہوتا تو یہ بھی پتھر شاید اتار کر لے جاتے۔ جب رنجیت سنگھ نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی تعمیر شروع کی تو مقبرہ جہانگیر
जागीर, मकबरा नूर जहान और मकबरा आसिफ जा से कीमती पत्थर उतरवा दिया गया। सिर्फ आसिफ जा का ये तावीज बरकरार रहा क्योंकि इस पर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, तो इसलिए वो पत्थर सिखों के किसी काम का न था। जब रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के सरदार मोहम्मद शाह को शाहदरा की जागीर सौंपी तो इसने भी इन इमारात के साथ बहुत बुरा सलूक किया। सरदार सुल्तान के साथ वहशी अफगानों ने इस इमारत में नस्ब पत्थर को तोड़ तोड़ कर इसमें से कीमती मोती निकाल लिए और इस खूबसूरत बाग को उजाड़ दिया और इसे अपने घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया और यूं ये खूबसूरत इमारत इबरत का निशान बन गई। 1880 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने राय बहादुर कनियान इंजीनियर से इस मकबरे की तामीर करवाई। 1904 में अंग्रेजों की हुकूमत में इस मकबरा की सीढ़ियों को दोबारा तामीर करवाया गया। सिखों ने अपनी बदज़ोकी की बुनियाद पर जो तजावज़ात की थी उन सब को अंग्रेजों ने गिरा दिया। मकबरा आसिफ जा की छत पर देखें तो इसकी छत इतनी उम्दा बनी हुई है कि इतने हादसात के बावजूद ये अभी भी इतनी खूबसूरत और जाज़बे नजर आती। दीवारों पर अभी भी कहीं कहीं इस कदर खूबसूरत नकाशी मौजूद है कि उनको देख कर दिल से तहसीन के अल्फाज निकलते हैं। खजूरों के बाग के अंदर ये इमारत आज भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस मकबरा से बाहर की जानिब खूबसूरत छोटा सा तालाब मौजूद है। वैसे तो ये बाग चारों अतराफ से तालाबों से घिरा हुआ है। इस तालाब में यकीनन कोई फवारा चलता होगा जिसका ये आज भी ये निशान मौजूद है। इन तालाबों और बागात को देखकर ये मालूम होता है कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह बागात और तालाबों के साथ खासी दिलचस्पी रखा करते थे। इस बंजर बिल्डिंग को देखकर कहीं से मालूम नहीं होता कि ये सफ़ेद संगे मरमर के पत्थर के साथ बनाई गई थी और 450 साल पहले ये 2 लाख में तामीर हुई थी। इस मकबरे से सफ़ेद पत्थर, हीरे जवाहरात और दीगर कीमती चीज़ें तो उतार ली गईं, लेकिन ये आज भी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मलिका नूर जहान के भाई आसिफ जा की कब्र के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताया और आपको मैंने एक गुमनान मकबरा दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं भाई अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय।